کئی تقریریں میری جنوں کے موضوع پر ہو چکی ہیں اور ہر سال لاہور میں پڑھتا رہا ہوں ایک تقریر 20 محرم کو جناتوں کے موضوع پر۔ ابھی ہمارے بھائی تشریف فرما پیچھے بتا رہے تھے کہ ہم نے سی ڈی منگائی تو وہ سی ڈی والا 2000 روپے کی ایک سی ڈی دے رہا ہے، تو شکایت کر رہے تھے کہ کون ہے یہ سی ڈی والا کہ جو ظافر جن 2000 میں دے رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تقریریں قیمتی ہو جاتی ہیں جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو وہ موضوعاتی جو تقریریں ہوتی ہیں، بہرحال جو کافر جن تھے ان کو جو ایمان نہیں لائے تو وہ حضرت نوح کے دور سے چلے آ رہے تھے، تو بیر العلم وہ کنواں، یہ پوری جنگ ہے جس کا نام ہے جنگ بیر العلم، اور وہاں سرکار نے قیام فرمایا، اور اسی جنگ میں آپ نے جیسے خیبر میں سب کو باری باری بھیجا تھا، اس میں بھی بھیجا کہ جا کے کافر جنوں کا قلع ہما کر دو۔ تو وہ سب نے آ کے ظاہر ہے کہ جب خیبر میں یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے تو اندیکھی مخلوق جناتوں کا کیا مقابلہ۔ تو اس پہ حضور نے یہی فرمایا تھا کہ جو قوم نظر نہیں آ رہی، اب تم بتاؤ کہ تم سب اگر حاکم بن گئے اسلام کے تو ان پر کیسے حکومت کریں گے؟ تو یہ ہے دلیل جناتوں میں جو قرآن سے چل رہی ہے، وہ اس لیے تاکہ بتایا جائے کہ مولا علی کو رسول اللہ نے بھیجا اور آپ کنویں میں کود گئے، اور پھر آپ نے ذوالفقار سے کافر جنوں کا قلع ہما کیا، اور جو بچ گئے انہیں کلمہ پڑھوایا آپ نے، اور لوگوں نے دیکھا، یعنی آگ کے شعلوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اور رسول اللہ بتاتے جا رہے تھے کہ یہ وہ جن مارا گیا کہ جس کا نام یاغوس ہے، جو حضرت نوح کو پریشان کرتا تھا، اور ان کے دور سے یہ زندہ تھا، اور اس کی پوجا کرتے ہیں لوگ اس کا بت بنا کے۔ آج علی نے اس کا بھی قلع ہما کر دیا۔ تو چونکہ اہل بیت کے ذکر کے ساتھ اور مولا علی کے ذکر کے ساتھ ذکر آتا ہے جناتوں کا، تو کوشش یہی کرتے ہیں مقصرین کہ اس سب کو قصہ کہانی نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن کیا کہنا ہمارے ان بڑے بڑے شاعروں کا کہ جنہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور ادب کی تاریخ میں ان چیزوں کو شامل کر دیا۔ میر انیس نے بھی ایک مرثیہ ظفر جن پہ لکھا، مرزا دبیر نے بھی 2-3 مرثیے ظفر جن پہ لکھے، اور دبیر کے شاگردوں نے بھی اس موضوع پر لکھا، اور میر عشق کے چھوٹے بھائی تعشق نے بھی ظفر جن پہ مرثیہ لکھا۔ لیکن یہ جتنے بھی 20-25 مرثیے ظفر جن پہ لکھے گئے، اس میں
سب سے اولا سر فہرست یہ میرش کا مرثیہ رہا، اس لیے کہ اس میں اتنی روانی ہے اور انتہائی محنت کے ساتھ انہوں نے اسے نظم کیا واقعے کو، اور فصاحت، بلاغت اور آسان زبان، اور پھر اس مرثیے کو شروع کیا میرش نے اللہ کی حمد سے، اور یہ ضروری بھی تھا کہ مرثیہ جو ہے وہ اللہ کی تعریف سے شروع ہو، اس لیے کہ جب بھی ہم کوئی انوکھی چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں قابل تعریف ہے، تو اللہ نے ہی اس کو خلق کیا ہے قوم کو، تو اس کی تعریف پہلے ضروری تھی، لیکن اس حمد میں عشق نے مناجات کا رنگ پیدا کر دیا، اور پرانے بزرگ بہت سے اس کی مناجات کو نکال کر الگ سے چند بند تاکیبات میں نماز کے بعد بس یوں سمجھیے جیسے دعائے کمیل ہے، اسی طرح یہ مرثیہ میرش نے لکھا ہے کہ جو جو کچھ کہا گیا ہے دعائے کمیل میں وہ اس میں بھی کہا گیا۔ عروج ہے میرے پروردگار دے مجھ کو، کچھ اعتبار نہیں اعتبار دے مجھ کو، خزاں میں رنگ برنگے بہار دے مجھ کو، پے وقار محمد وقار دے مجھ کو، گناہ گار ہوں محجوب و نادوا ہوں میں، تیرے نبی کے نواسے کا مدح خواہاں۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ بھئی گناہ گار تو ہوں، کون سا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں گناہ گار نہیں، لیکن عشق نے کہا کہ گناہ گار تو ہوں، لیکن تجھ سے اس لیے کرم چاہیے کہ تیرے نبی کے نواسے کا میں مدح خواہاں، اس لیے میری طرف تیری توجہ زیادہ ہونا چاہیے۔ موئزے نجات کی صورت نکالنے والے، سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے، موئنے کوہے مصیبت کے ٹالنے والے، پناہ دے مجھے اے میرے پالنے والے، رحیم کون ہے تو سبلا جہاں جاؤں، بتا مجھے تیرے در کے سوا کہاں۔ وہابیوں کو تو یہ مرثیہ روز پڑھنا چاہیے، بتا مجھے تیرے در کے سوا کہاں جاؤں، ہمیشہ رحم و کرم ذوالجلال فرمایا، کیے قصور نہ تو نے خیال فرمایا، قبول خاطر اہل کمال فرمایا، ریاض دہر نے کیا کیا نحال فرمایا، دیا وہ نام کہ پرواہ نہیں امیری کی، کہاں کہاں تیری رحمت نے دستگیری، قصور اور کسی کا اگر ذرا کرتا، تیری قسم نہیں معلوم حال کیا کرتا، خطائیں دیکھ کے یہ آبرو عطا کرتا، کیا جو تو نے یہ کوئی نہ ہے خدا کرتا، رحیم و غافر و ستار نام تیرا ہے، گناہ گار کو بخشے یہ کام تیرا ہے، غم خزاں نہ سرور بہار باقی ہیں، ملال نزا نہیب مزار باقی ہیں، ابھی مشکل منزلیں باقی ہیں، قبر کی منزل کمال صدمہ روز شمار باقی ہیں، محشر یہ مرحلے ابھی پروردگار باقی، ناشکار کسی عیب کو کیا تو نے، کیا چھٹا مصرع دیا ہے، ناشکار کسی عیب کو کیا تو نے،
اڑا کے دامن رحمت چھپا لیا۔ نہ سائے میں نہ یہ مجرم پناہ میں ہوگا، سفر ضرور ہے کیا حال راہ میں ہوگا، میاں نے قبر سجائے گناہ میں ہوگا، ہجوم اقرب و مارے سیاہ میں ہوگا، کوئی یہاں نہ وہاں آبرو بچائے گا، جہاں بچائے گا اللہ تو بچائے گا۔ اب کیا کہتے ہیں، کیا کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ زمین قبر کو چرخے کوہن بنا دینا، ستارے نقطہ حرف کفن بنا لینا۔ کیوں بنا لینا؟ اس مشکل منزل کو اتنا آسان کیسے چاہ رہے ہیں میرے عشق؟ وجہ بتا رہے ہیں، ستارے نقطہ حرف کفن بنا دینا، لحد کو جلوہ گہے پنجتن بنا دینا، بیسرا کو باغ جنا کا چمن بنا دینا، رحیم مونی سے وحشت جو نور تیرا ہو، شعائے شمس فلک قبر کا اندھیرا ہو۔ یہ چشمداشت ہے وسعت سے تیری رحمت کی، کہ مجھ کو سیر دکھائے گا باغ جنت کی، گیا جو نار میں تو جا نہیں شکایت کی۔ یہ ہے اطاعت الہی، گیا جو نار میں تو جا نہیں شکایت کی، کہوں گا میں میرے معبود نے عدالت کی۔ اور دیکھیے کہ جس پہ اتنی بحثیں ہوتی ہیں، اور اس مسئلے پر توحید کے مسئلے میں اتنی بحثیں ہوتی ہیں، میری رشتے آسان بنا دیا۔ کہوں گا میں میرے معبود نے عدالت کی، گناہ عشق سے گو ہر بشر کو سکتا ہے۔ دیکھیے اپنے کو کہہ کے بتایا کہ ایسے بھی انسان ہیں کہ جن کے گناہوں کو دیکھ کے انسان انگوش بدندہ رہ جاتا ہے، کون سا گناہ ہے جو اس آدمی میں نہیں ہے؟ تو اپنے اوپر رکھ کے کہا کہ گناہ عشق سے وہ ہر بشر کو سکتا ہے، جو بخش دے تو کوئی تجھ کو روک سکتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر کتنا اچھا فلسفہ کہ اب جیسے مطلب جو لوگ امید اور آس لگائیں ہم تو بخشے جائیں گے، تو ان کو یہ گنوانا، تم نے یہ کیا، تم یہ کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، کیا ایک مجلس اور ماتم حسین لیے بیٹھے ہو، پھر تو بخشش ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ بخش دے تو کسی کی مجال ہے جو جا کے اس سے کہے اس کو نہ بخشو، یہ گناہگار ہے، صرف ماتم کرتا تھا بس۔ اتنا نہیں سوچتے کہ تم اللہ کے ٹھیکیدار بن گئے کہ بخشش نہیں ہوگی، تو یہ بھی تو ٹھیکیدار ہے، یہ بھی تو کہہ رہا ہے تو رحیم و کریم ہے، اور اگر بخش دیا تو صورتحال تو دونوں ہیں۔ اٹھاؤں سر کو خجالت سے غیر ممکن ہے، درون تیری عدالت سے غیر ممکن ہے، امید قطع ہو رحمت سے غیر ممکن ہے، فرار تیری حکومت سے غیر ممکن ہے، گناہگار بھلا جائے گا کہاں تیرا، کہاں جا سکتا ہے؟ زمین تیری ہے معبود، آسمان تیرا ہے، کیے ہیں جرم سراسر حجاب آتا ہے، محال سو چکے اکثر حجاب آتا ہے، مجال عرض ہو کیوں کر حجاب آتا ہے، دعا میں بھی مجھے دعوت حجاب آتا ہے، جو ہیلے رزق کے ہیں موت کے بہانے ہیں، عجب عجب تیری قدرت کے کارخانے ہیں، کرے گا کوئی بھلا کیا برابری تیری، کہ ذات پاک معائب سے ہے بری تیری،
جلا رہی ہے مجھے فیض گستری تیری، زباں نہیں جو کہوں بندہ پروری تیری، قریب و دور سبوں کی زباں پہ آتا ہے، بگاڑتا ہے یہ بندہ خدا بناتا ہے، قریب سب سے ہے تو قریب سب سے ہے، دور سب سے ہے جدا مالک، گدا کو شاہ کرے شاہ کو گدا مالک، بنا دیا جسے چاہا مٹا دیا مالک، کسی کو دخل تیری مصلحت میں کیا مالک، امیدوار ہے سب تجھ سے کارسازی کے، نثار ہوں میں تیری شان بے نیازی کے، عجب ذلیل ہوں میں اور کچھ عجب محتاج، کرے گا کیا کسی محتاج سے طلب محتاج، تیرا فقیر کسی کا بھلا ہے کب محتاج، غنی فقط ہے تیری ذات سب کے سب محتاج، کسی کے سامنے کب ہاتھ بڑھنے دیتا ہوں، تجھی سے میں تو سر دست مانگ لیتا ہوں، بھائی میں روسیا کہاں اور مہتاب کہاں، میں روسیا کہاں اور مہتاب کہاں، زبان ذرہ کہاں وصف آفتاب کہاں، کیسے گریز کیا ہے توحید اور مناجات کے بعد، دیکھیں گریز کیسے کیا ہے، کیا شان ہے شاعری کی، میں روسیا کہاں اور مہتاب کہاں، زبان ذرہ کہاں وصف آفتاب کہاں، یہ خاکسار کہاں ابن ابو تراب کہاں، یہ خاکسار کہاں ابن ابو تراب کہاں، کہا جو شرع کے برعکس تو ثواب کہاں، کہا جو شرع کے برعکس تو ثواب کہاں، نہ ہو خلاف ادب کوئی بات ڈرتا ہوں، نہ ہو خلاف ادب کوئی بات ڈرتا ہوں، تیرے حسین کا حال اب شروع کرتا ہوں، تیرے حسین کا حال اب شروع کرتا ہوں، اور اس شان سے شروع کیا ہے کہ وہ دل چاہتا ہے کہ دادی ہی لیتے رہیں، تیرے حسین کا حال اب شروع کرتا ہوں، جہاد کو شہ کر دوں رکاب آتے ہیں، بھائی ادب پکار رہا ہے جناب آتے ہیں، لرز رہی ہے زمین بودراب آتے ہیں، ارے ہٹو ہٹو یہ رسالت ماں، ہٹو ہٹو رسالت ماں آتے ہیں، شبیہ بخت دمِ کارزار کھینچیں گے، حسین ابن علی ذوالفقار کھینچیں گے، حسین ابن علی ذوالفقار کھینچیں گے، ماشاءاللہ سلامت رہیں آپ، حواس فوج کے ہیں گم عجب تلادم ہے، نہیں ہے تاب تکلم عجب تلادم ہے، نہ ہے فغان تبسم عجب تلادم ہے، پکارتا ہے تلادم عجب تلادم ہے، پکارتا ہے تلادم عجب تلادم ہے، اور اس طرح سے شاعری کے اتنے ہنر دکھائے ہیں شاعری کے کہ پکارتا ہے تلادم عجب تلادم ہے، یہ زلزلے میں ہے، یہ زلزلے میں ہے، وہ بار بار جھکتا ہے، یہ زلزلے میں ہے، کیا چیز پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز، یہ زلزلے میں ہے، وہ بار بار جھکتا ہے، نہ زمین نہ آسمان رکتا، یہ زلزلے میں وہ بار بار جھکتا ہے، پکارتے ہیں خبردار مصطفیٰ کی پناہ، صدائے مرحب و انتر ہے مرتضیٰ کی پناہ،
زمین کہتی ہے سلطان کربلا کی پناہ، ارے خدا کے واسطے بندوں کا ہو خدا کی پناہ، بندوں کا ہو خدا کی پناہ۔ ابس عدو سند مالو ملک لیتے ہیں، حسین دفتر عالم کو الٹے دیتے ہیں، حسین دفتر عالم کو الٹے دیتے ہیں۔ ارے جھکو جھکو شہر گردوں سریر آ پہنچے، ڈرو ڈرو اسد قلعہ گیر آ پہنچے، کہو کہو کہ امام کبیر آ پہنچے، ارے چھپو چھپو کہ جناب امیر آ پہنچے، چھپو 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 کہ جناب امیر آ پہنچے۔ شروع مصرے میں لفظ کو دہرایا ہے، ایک لفظ کو 2 بار کہا ہے محاورتن، تو اب 5ویں 6ٹھے مصرے میں بھی یہی ترکیب ہونی چاہیے۔ پہلے میں کہا جھکو جھکو، دوسرے میں کہا ڈرو ڈرو، تیسرے میں کہا کہو کہو، چوتھے میں کہا چھپو چھپو، اب 5واں 6ٹھا چلو چلو کہ ابھی بھاگنے کا راستہ ہے، ارے سنو سنو کوئی دم میں لہو برستا ہے، سنو 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 کوئی دم میں لہو برستا ہے۔ اور عجیب منظر پیش کیا ہے، عجیب منظر پیش کیا ہے، علی کی تیغ سے کچھ باتیں کرتے آتے ہیں، پروں کو روح امین خاک پر بچھاتے ہیں، اور کھڑے ہوئے ملک الموت مسکراتے ہیں، حسین آتے ہیں، تنہا حسین آتے ہیں۔ یہ چوتھا مصرع سوچنے کے لیے صدیاں چاہیے۔ بھائی علی نے جتنی لڑائیاں لڑی تو علی لڑ رہے تھے، سامنے لشکر تھا، ہیبت تھی کہ لشکر ہے، اور سب سے بڑی حیبت رسول اللہ موجود ہے اور علی لڑ رہے ہیں۔ واحد کائنات میں حسین ہے، جب لشکر مر چکا تباہ، تو اکیلے کی حیبت اتنی تھی، اکیلے کی حیبت۔ علی کی پشت میں رسول جیسا بزرگ ہے، یہاں پورے دشمن کے لشکر کو معلوم ہے کہ نہ لشکر ہے ان کے پاس، نہ علمدار ہے، نہ کوئی بہادر ہے، اور نہ ان کے سر پہ اس وقت کوئی بزرگ ہے، تو کیسا مصرع دیا، تنہا حسین آتے ہیں، تنہا حسین آتے ہیں۔ اور جب تنہا حسین آتے ہیں تو ملک کا کیا عالم، ملک فلک سے جو شہ کا، ملک فلک سے جو منہ شہ کا دیکھ لیتے ہیں، منہ دیکھ لیتے، چہرہ دیکھ لیتے، چراغ نیر اعظم بجھائے دیتے ہیں۔ فرشتوں کی کوشش ہے سورج کو بجھا دو، صحرا کا آفتاب آ رہا، سورج کو بجھا، روشنی پھیلی، چراغ نیر اعظم بجھائے دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ جان لو کہ ہوئے ایک آسمان و زمین، نجوم و شمس و قمر ہوں کہ کوئی دم میں نہیں ہے، نہ ہو حضور میں حاضر کوئی مجال نہیں، ارے جگہ ملے گی نا میدان کربلا میں کہیں، لیکن تیاری ہے، یہ مسجد کی تیاری ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ ستم کا میدان جو لشکر سے بھرا ہوا ہے، کہ میں چاہوں تو 2 گھنٹے کی تقریر اس پہ کر سکتا، اس مقام پر ناش تھا دشمن کو اپنی اکثریت پر، سب ہمارے ہیں، یزید کو اطمینان تھا پورا عرب ہمارا ہے، شام ہمارا ہے، لشکر ہم نے خریدا ہے، کوفہ ہمارا ہے،
اور اللہ کا ایک نمائندہ حسین تھا، تو ادھر تو سارا اختیار تھا، تو مانو کہ حسین اللہ کے اکیلے نمائندے ہیں، تو اللہ کیا یہ نہیں چاہے گا کہ اپنا اختیار دکھائے، اپنا اقتدار دکھائے؟ دنیا والوں کو اللہ نہیں دکھانا چاہتا، حسین کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اس وقت کیا ہو۔ تو کوئی فرشتہ باقی نہ رہے عرش پہ جو حاضر نہ ہو حسین کے پاس، کوئی نبی اور اس کی روح ایسی نہ رہے جو حسین کے پاس نہ۔ یہ مان لینا کچھ مشکل ہے، سامنے کی تو بات ہے، بچے کے بھی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ اپنے نمائندے کو تنہا چھوڑ دے گا اور اپنی روحانی طاقتوں کو نہیں بھیجے گا۔ تم اندھے تھے، تم نے نہیں دیکھا، جنات دیکھ سکتے تھے، جعفر نے دیکھا۔ ایسے بن جاؤ کہ ماورا چیزیں دیکھ سکو، دیکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ دائیں بائیں جو فرشتے ہیں اس کو کس نے دیکھا؟ ملک الموت روح لے جاتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے، کس نے دیکھا؟ تو کہیں تو کوئی ملک اللہ کا چل رہا ہے، اسی ملک کے مالک تو حسین تھے۔ تو ملک کا نظام تو جاری و ساری تھا، جگہ ملے گی نا میدان کربلا میں کہیں؟ امام وقت عجب کر و فر سے آتے ہیں، ملک ادھر سے، ابھی جن ادھر سے آتے، ابھی جن ادھر سے، ہزاروں پیش نظر بجلیاں چمکتی ہیں، درخت آگ کے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، پہاڑ شعلہ بنے چوٹیاں چمکتی ہیں، آیا ہے ذروں سے چنگاریاں چمکتی ہیں، سقر بنا ہے بیاباں، ہوا جلاتی ہے، ادھر ادھر سے جہنم کی آنچ آتی ہے، برائے سرمے چشم سپہر جائے گی، کسی کو گرد سواری نظر نہ آئے گی، سموم لاکھ طریقے سے خاک اڑائے گی، رکاب مرکب شہ تک نہ آنے پائے گی، آیا ہے گرد سواری جو آشکار نہیں، کسی سے حضرت شبیر کو غبار نہیں، ہلال دیر میں ہے برق کی درخشانی، نہیں بھولیں گے کچھ دیر میں ستمرانی، لہو کے چھیٹوں سے ہوگی فلک کو حیرانی، بنے گا آج گلے آفتاب افشانی، چراغ زندگی اہل شام گل ہوں گے، ہزاروں دامنے موج ہوا میں گل ہوں گے، دلم سے قلب تمہارے مدام ہے مانوس، کریں گے سینوں میں داغ ہوس انہیں مایوس، تڑپ کے جیسے قفس میں تمام ہو طاؤس، کہیں گے تیرے علی ضرب سے بچیں منحوس، رواج ظلم تہ گنبد کہن نہ رہے، ہمارے نام کا سکہ ہے یہ چلن نہ رہے، چلے گی مرکب مفاجات بن کے آج ہوا، پڑھیں گے ناد علی ساکنان ارض و سما، رہے نہ ذکر کوئی ذکر پنجتن کے سوا، بچیں انہی کے تصدق سے ہم کرو یہ دعا، نہ اضطراب میں چاروں طرف بڑھے جاؤ، بلا کا وقت ہے لی ہم سے تم پڑھے جاؤ، یہ سب فرشتے کہہ رہے ہیں وہاں کی فوج اردو میں، یہ گفتگو یہ سخن، یہاں سوار ہوا چاہتے تھے شاہ زمان، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب تشنہ دہن، بھرے تھے آنکھوں میں آنسو قریب تھا توسن، کھڑے تھے رکھے ہوئے ہاتھ یال پر حضرت، اکیلے رو رہے تھے اپنے حال پر حضرت، یہاں تو راکب دوش ندی ہوا اسبار، ہوئی میاں نے جنا خیل انبیاء میں پکار، خدا کی راہ میں کوئی لڑا نہ یوں زنہار، بڑے ملال میں لاکھوں سے آج ہے پیکار، چلو کہ بادشاہ کربلا اکیلے ہیں، جناب خالص آل ابا اکیلے ہیں، کچھ اور چلنے لگی دفتن ہوا رن میں، ادھر سے شاہ ہوئے عازم بغارن میں، ادھر سے ظافر جن کا گزر ہوا رن میں، بہت حسین سے کی اس نے التجا رن میں، جناب فاطمہ کے ماں نے قبول نہ کی، کسی طرح سے مدد شاہ نے قبول نہ کی، سبوں کو یاد یہ افسر مصیبت ہے، کم اس طرح سے مگر نظم یہ حقیقت ہے، بڑھائیں قدر سخن منصفوں کی صحبت ہے، نیا فسانہ غم ہے نئی حکایت ہے، ہمیشہ قلب ہے مشتاق نظم جن جن کا، سنیں لو حال ملاقات ظافر جن کا، بیان کرتے ہیں یہ حال ایک دین پرور کہ عالم متمہر تھے وہ خجستہ سیار، ہوا میان خراساں جو ایک سال گزر، کتاب آئی کتب خانے رضا میں نظر، امام رضا کے روضے میں فسانہ غم و رنج و ملال لکھا تھا، یہ اس کتاب میں ظافر کا حال لکھا تھا، محب حسین کا تھا کوئی عاقبت اندیش، نئے طریق سے ناقل ہے وہ صداقت کیش، سفر ہوا مجھے دریا کا ناگہاں تک پیش، ہوا سوار سفینے میں خائف و دل ریش، یہاں کی صبح کبھی شب وہاں تھی دریا میں،
روانہ کشتی عمر رواں تھی دریا میں، ہوا سفینہ غفور ہوا سے طوفانی، خدا کی ذات تھی آسمان یا پانی، شکستہ ہو گئی کشتی بڑی پریشانی، مثال آئینہ تھی نہ خدا کو حیرانی، یقین جلا تم امواج سے کہ اب ڈوبے، جو لوگ ساتھ تھے کشتی میں سب کے سب ڈوبے، رہا نہ مال نہ تھا کوئی آشنا باقی، بس ایک تختہ کشتی تو رہ گیا باقی، غشا گیا نہ رہا ہوش ایک دست و پا باقی، ہر ایک چیز تھی فانی فقط خدا نہ ہو تباہ بچائے اگر تباہی سے، سوا ہو تختہ تابوت تخت شاہی سے، تھمی کنارے پر آ کے وہ صورت ماہی، کھلی جو آنکھ ہوئی زندگی سے آگاہی، بدن تو خوف سے تھا سرد اور رنگ تھا کاہی، اتر کے تختہ کشتی سے میں ہوا راہی، ہزاروں کو اس محیط اس کے گرد اماں تھا، اداس تھا وہ جزیرہ کمال ویرا تھا، صحرا ویرانہ چاروں طرف پانی، پانی سے اٹھتا ہوا دھواں، کوئی درخت نہ آدم نہ جانور دیکھا، عجیب عالم عبرت ادھر ادھر دیکھا، بڑھا جب آگے عجب شخص سے پرخطر دیکھا، خاموش بیٹھے ہوئے اس کو خاک پر دیکھا، رواں تھے اشک برابر زمین پر اس کے، پڑے تھے پال سراسر زمین پر اس کے، ڈرا جو میں تو کہا دل سے خوف بیجا ہے، نہیں کچھ اور یہ ویرانہ ہے، یہ دریا ہے بشر ہے، دیو ہے نافہم ہے کہ دانا ہے، قریب چلیے تو دیکھو یہ کون ہے کیا ہے، اٹھایا عشق کا طوفان یہ جہاں بیٹھا، کبھی یہاں کبھی روتا ہوا وہاں بیٹھا، گیا جو ڈر سے پس پشت آ گیا یہ نظر، حسین خاک پہ انگلی سے لکھ کے وہ مستر، مثال ابر یہ رویا زمین ہو گئی تر، نگاہ یاش تھی بس اور آنسوؤں کے گوہر، وہی دے اسم شہ تشنا آب و تاب میں تھا، سفینہ آسیوں کا موتیوں کی آب میں تھا، ہوا یقین کہ ہے عاشق امام زمان، کیا سلام کہا میں نے جلی سے مہن، بتاؤ نام ہے کیا قوم کیا کہاں ہے وطن، اٹھا کے سر متعجب ہوا کیے یہ سخن، بتاؤ نام تم اپنا کہ مجھ کو حیرت ہے، یہاں کہاں کوئی بندہ خدا کی قدرت ہے، خبر کسی کو نہیں ہے وہ عالم مدانا، کہاں تھی راہ ہوا کس طریق سے آنا، بدن میں روح کو بس شاخ ہے ٹھہر جانا، مگر ہے سرحد ملک عدم یہ ویرانہ، اداس دھوپ روندھی چاندنی نکلتی ہے، ہوا ہمیشہ یہاں ڈر سے تیز چل رہی ہے، کیا یہ سن کے بیاں میں نے سارا اپنا حال، بتائیں نام و نشان، پھر کیا یہ سوال، دیا جواب کہ مارا گیا علی کا لال، ہوا ملائک و جن و بشر کو ان کا ملال، ہمیشہ صرف ادائے امام ہوں میں بھی، کہا یہ میں نے انہی کا غلام ہوں میں بھی، بغیر پوچھے رہوں گا نہ میں خدا کی قسم، بیاں کرو دور دندان مصطفیٰ کی قسم، بتاؤ زخم سر پاک مرتضیٰ کی قسم، تمہیں شہادت سلطان کربلا کی قسم، یہ سن کے یاس سے مجھ پر نگاہ کی اس نے، کہا کہ زعفر جن اور آہ کی اس نے، یہی ہے زعفر جن صدق ہو گیا مجھ کو، کہا یہ میں نے بڑا اشتیاق تھا مجھ کو، بہت حسین کی باتوں کا ہے مزہ مجھ کو، سناؤ قصہ میدان کربلا مجھ کو، برائے اس نے وغا پاؤں پر گرے زعفر، کہو کہ کب گئے کچھ ٹھہرے کب پھرے زعفر، یہ سن کے تھام لیا ہاتھ سے جگر رویا، لہو کا جام بنی آنکھ نام پر رویا، مثالے پر تڑپ کے زمین پر رویا، یقین مرگ ہوا مجھ کو اس قدر رویا، اسی سوال میں غش اس کو چند بار آیا، بغیر پوچھے نہ لیکن مجھے قرار آیا، ہوا کمال ہی مجبور میں نے کی منت، کہا کہ نہیں ہے بیان کی طاقت، ہوا نہ واقعہ ایسا عظیم و پر حسرت، نگاہ میں ابھی تک حضور کی صورت، گئے حسین ستم سہ کے دار فانی سے، بڑا گلہ ہے مجھے اپنی سخت جانی سے، سناؤں مختصر اچھا نہیں زیادہ طول، وہ میرے جشن کا دن تھا موافق معمول،
امور سلطنت و انبساط میں مشغول کہ ناگہاں کئی جنائے بے قرار و ملول. ہوا سڑے ہوئے تھے، جان سے بھی آری تھے، بندی تھی ہچکیاں آنکھوں سے اشک جاری تھے. سروں کو پیٹ کے چلائے یوں سرے دربار، یہ تخت و تاج تصدق ہے جن کا ہے سردار. وہ بادشاہ ہیں اس وقت جان سے بیزار، چلی حسین علیہ السلام سے تلوار. اٹھائے صبح سے لاشیں نکیف وہاں پر، لڑے حسین 72 لڑائیاں تک. مخدرات حرم کے بلند ہیں نالے، پڑے ہیں سامنے بے دفن گود کے پالے. وفائیں کر گئے یوسف سے قافلے والے، جگر میں درد ہے لب خشک زخم میں تن آلے. مقابلہ ہے ہزاروں سے ناتواں دل ہے، یہ سب ہے شان مگر دیکھنے کے قابل ہے. نکل کے بنی جان ہر مکان سے چلے، صحاب و سائقہ و رعد آسمان سے چلے. بجا ہے جلد شاہ تو اگر یہاں سے چلے، کہ جانے فاتح پیر العلم جہاں سے چلے. خطر ہے دشت مصیبت میں دن کے ڈھلنے کا، سوئے حسین یہ موقع ہے سر سے چلنے کا. بیاں جو قصہ شہنشاہ لگانا ہوا، نظریں تیروں تاریخ سب زمانہ ہوا. سرا لٹی ہوئی مجھ کو نگاہ خانہ ہوا، اسی طرف کربلا روانہ ہوا. جنود جن کو لیے صورت ہوا پہنچا، مگر قریب مسیب کے جب میں جا پہنچا، کیا وہاں سے جہاں تک میری نگاہ نے کام. نظر کچھ نہ آیا سوائے لشکر شام. ٹھہر کے میں نے جو پوچھا کہاں ہیں میرے امام، خبر جو لائے تھے جن یوں کیا انہوں نے کلام. بڑا ہجوم ہے زخموں سے چور ہیں شبیر، نظر یہاں سے نہ آئیں گے دور ہیں شبیر. محال تھا کہ گزر جائے اس طرف سے بشر، سپاہ شام بھلا روکتی مجھے کیوں کر. نکل گیا میں وہاں سے لیے ہوئے لشکر، ہوا نہ آگے مگر نہر القمہ سے گزر. ٹھہر گیا کہ قدم دو قدم بڑھا نہ سکا، کسی طرح سے حضور امام جا نہ سکا. عجب طرح کا مرقع عجیب عالم نور، ادھر ستم تو ادھر صبر شان حق کا ظہور. کھلے ہوئے در افلاک دشت کی معمول، ہر ایک سمت کو فوجیں مگر حسین سے دور دور. سپاہ شام نے مہر علی کو گھیرا تھا، چراغ بیچ میں چاروں طرف اندھیرا تھا. عجیب تشبیہات، عجیب استعارے استعمال کیے ہیں خوبصورت. سپاہ شام نے مہر علی کو گھیرا تھا، کسی طرح سے ملی ہوئی تھیں جو تیریں بھی ڈھالیں بھی ساری. ستم کی نہر تھی ابر سیاہ پر جاری، بلند گرزگراں سب کو زندگی بھاری. کیے تھے اڑنے کی مرغان طیر تیاری، پھرا جو سائے میں تابوت میں روانہ تھا. علم کا تھا جو پھیلایا وہ شامیانہ تھا. علم کیے ہوئے تھے ذوالفقار و شبیر، جلال طیب کے پیچھے ہٹے ہوئے تھے شریف. موسم تھے جن کئی ہمراہ ان کی تھی تقریر، چلی جو بیر العلم میں یہی ہے وہ شمشیر. بڑھا ہے نیر زہرا گھٹا سرکتی ہے، چونکہ وہ دور سے نظارہ کر رہے اور شام کے لشکر کو اندھیرا سمجھ رہا ہے، سیاہی سمجھ رہا ہے، اور اس میں حسین کی تلوار بلند ہے علم کی ہوئی. ظافر کہہ رہا ہے تو تشبیہ دی ہے کہ بڑا ہے نیر زہرا گھٹا سرکتی ہے، وہیں ہے چاند یہ بجلی جہاں چمکتی ہے. یعنی ذوالفقار سے اس نے پہچانا کہ یہ جو چمک ہے ذوالفقار کی، زہرا کا چاند یہاں پر ہے. اب اس نے منظر دیکھا پورے میدان کربلا. جب ذرا قریب ہوا تو اس کو نظر آیا کہ لشکر شام تو بہت دور ہے، خوف سے دور بھاگا ہوا ہے. اور حسین کے قریب جو منظر اس نے قریب سے دیکھا ظافر وہ بتا رہا ہے، مدد کو آئے تھے خاصان عزت قیوم، گزر محال یہ ارواح انبیاء کا ہجوم. زمین ذرہ نہ ہوتی تھی دشت میں معلوم، وہ کثرت شہداء واہ یا حسین کی دھوم.
تمام شہداء جو جس عہد میں شہید میں سب کی روحیں فدایان شہیدی پناہ حاضر تھے. اب اتنی دیر میں اس نے دیکھ لیا کہ کون کون ہے. جعفر نے سب کو دیکھ لیا. فدایان شہیدی پناہ حاضر تھے. ہماری قوم کے سب بادشاہ حاضر تھے، یعنی سارے جنات آئے ہوئے. محال تھا کوئی پہنچے امام عالم تک، مگر بہشت کے پھولوں کی آ رہی تھی مہک. زمین بلند تھی گویا جھکے ہوئے تھے فلک، کہ رزگاہ سے تا آسماں تھی فوج ملک. بھی جگہ نہیں تھی، اتر رہے تھے، مسلسل اتر رہے تھے. تو فضا میں چاروں طرف فرشتوں کے لشکر. جب تک یہ نیچے کے فرشتے واپس نہ جائیں اور جگہ نہ ملے وہ اتریں کیسے؟ ایک جہاز کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ٹائم پر پہنچنے کے بعد اسٹیشن سے اطلاع ملتی نہیں اتر سکتے آپ، کم سے کم آدھے گھنٹے 1 گھنٹے فضا میں رہے. یہ ان ایئرپورٹوں کا عالم ہے کہ جو مصروف ترین ایئرپورٹ ہے، کہ جہاں کے لیے کہ ہر 2 منٹ پہ ایک جہاز اڑتا ہے اور ہر 2 منٹ پہ ایک جہاز اترتا ہے، اور ہر ملک کا جہاز اتر رہا ہوتا ہے. خصوصاً لندن میں ایک بار نہیں 50 بار میرے ساتھ یہ ہوا کہ ٹائم پہ جہاز پہنچ گیا لیکن جگہ نہیں، اس لیے آپ اتر نہیں سکتے. اس لیے فضا میں چکر لگاتے رہیے. تو مصروف ایئرپورٹوں پہ یہی ہوتا ہے کہ جب جگہ ملے گی تو اتریں. تو ایک جہاز فضا میں چکر لگا رہا ہو. فرشتے کتنے ہیں؟ کروڑوں اربوں. تو جب انہیں جگہ نہیں ملے گی تو فضا میں سارے فرشتے. اور یہ صرف جعفر دیکھ سکتا تھا، اندھے نہیں دیکھ سکتے، مادی آنکھیں نہیں دیکھ سکتے. یہ حسین کا جلال ہے. تو کیا کہہ رہا جعفر کہ فدایان شہیدی پناہ حاضر تھے، ہماری قوم کے سب بادشاہ حاضر تھے. محال نہ کوئی پہنچے امام عالم تک، مگر بہشت کے پھولوں کی آ رہی تھی مہک. زمین بلند تھی گویا جھکے ہوئے تھے فلک، کہ رزگاہ سے تا آسماں کی فوج ملک. فرشتے سینکڑوں آتے تھے اور جاتے تھے. اور منظر پورا ہوا. فرشتے سینکڑوں آتے تھے اور جاتے تھے، مگر یہ حکم خدا بار بار لاتے تھے. دیکھیں جتنے فرشتے آ رہے ہیں تو ایک ہی پیغام سب لے کے آ رہے ہیں، سب ایک ہی پیغام لے کے آ رہے ہیں. تو آج انبیاء کی روحیں موجود ہیں اور نبی پہ فرشتے اترتے ہیں، لیکن نبی پہ ایک فرشتہ اترتا ہے. نبی پہ ایک فرشتہ اترتا ہے. حسین وہ ہیں جن کے لیے کروڑوں فرشتے ہوتے ہیں، اربوں فرشتے. اس لیے کہ انبیاء کے کام سے بڑا کام حسین نے کیا. اتنا بڑا کام کسی نبی نے نہیں، کسی نبی کے حصے میں یہ کام نہیں آیا. تو آج اگر فرشتے نہیں اتریں گے تو پھر کب اتریں گے؟ وہ دن کب آئے گا وہ تو بتائے راوی. لیکن ایک ہی دن ہے اور وہ عاشور کا دن ہے. مگر یہ حکم ہو خدا بار بار لاتے تھے. کیا اللہ رحمت ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. لیکن پیغام سے پتہ چلے گا کہ جیسا عاشور کے دن اللہ جلال میں آیا، وہ جلال اب صرف محشر کے میدان میں ہوگا. بس اس سے پہلے اللہ کا جلال دیکھنے میں نہیں آیا، سننے میں نہیں آیا. اب اللہ کا جلال ہم آپ کو کیسے دکھائیں؟ اگر میرش نہ ہو تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا جلال کیا ہے؟ مگر یہ حکم خدا بار بار لاتے ہیں. مٹا دو سب کو جو زہرا کا نور ہے، عین کہے یہ ہے جلال الہی.
سب کو خاک میں ملا دو. اگر حسین اشارہ کر دیں تو قیامت ابھی آئے. مٹا دو سب کو جو زہرا کا نور عین کہے. نہ بولو کچھ نہ اگر شاہ مشرقین کہے. وہی ہے خوب جو حیدر کے دل کا چین کہے. کریں گے ہم بھی وہی آج جو حسین کہے. یہ ہے جلال الہ, یہ ہے جلال الہ. کیا شور تار مصرع ہے. کریں گے ہم بھی وہی آج جو حسین کہے. اور کیا اس سے اچھی تعریف پروردگار حسین کی کرے گا. اور دنیا کہہ رہی ہم مداح حسین ہیں, کہتے رہو, لیکن اللہ جو کہہ رہا اس سے کون مقابلہ کرے گا؟ قول الہی سے جو حسین کے بارے میں اللہ کہے گا. کیا کہتا ہے اللہ؟ کریں گے ہم بھی وہی آج جو حسین کہے. ہماری راہ میں لڑتا ہے, زخم کھاتا ہے, ہمارے پاس ہمارا مجاہد آتا ہے. ہمارے پاس ہمارا مجاہد آتا ہے. عجیب عجیب یہ بند ہیں جو ارشاد الہی ہے اس کو نظم کیا ہے. فرشتگان سحاب و فرشتگان ہوا. اب فرشتوں کی قسمیں بتائیں جو اترے. فرشتگان بہشت و جہیم و ارض و سما, مسبحان مقامات مخفی و اعلیٰ, روانہ شرق سے تا غرب بال و پر کی صدا. آیات عرش کے سب انتظام جنگل میں خدا کے گھر کا ہوا بندوبست مختل میں. خدا کے گھر کا ہوا بندوبست مختل میں. ندائے غیب سے آتی تھی قدسیوں, ہوشیار. انہیں فرشتے اللہ کی آواز سن رہے ہیں اور کیا ندا آ رہی ہے اس وقت. عجیب منظر ہے. اور فرشتے ظاہر کے مؤدب ہیں کہ اس وقت اللہ کیا کہے گا. ایسا سناٹا اور اس میں اللہ کی آواز. محشر کا نمونہ فرشتے دیکھ رہے ہیں. ندائے غیب سے آتی ہے قدسیوں ہوشیار کہ ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں صبر و قرار. ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں ہوشیار. ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں صبر و قرار. یہ جان لو کہ ہے آدم کی جان یہ سردار. نہیں سمجھے اللہ کیا یاد دلا رہا کہ آدم کو میں نے سجدہ کروایا تھا. میں نے کہا تھا جب میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. وہ روح جو پھونکی تھی وہی تو حسین تھے. وہ روح جو پھونکی تھی. تم نے سجدہ جو کیا تھا آدم کی طرف, اس روح کا نام حسین تھا. ہم نے کہا تھا ہم اپنی روح پھونکیں گے. ہماری روح حسین ہے. ہماری روح سے یہ جان لو کہ ہے آدم کی جان یہ سردار. جھکو ادب سے جدھر منہ کرے یہ سینہ فگار. جو حکم دے تو نہ آدھا سے بے لڑے رہنا. صفے جمائے ہوئے سامنے کھڑے رہنا. اللہ کا حکم پیمبران اولو العزم تھے حسین کے پاس. جناب آدم و نوح خلیل رتبہ شناس, کلیم و حضرت عیسیٰ میان عالم یاس, محمد عربی پیش دلجنا اداس.
لپٹ لپٹ کے رسول جلیل روتے تھے، رکعت تھامے ہوئے جبرائیل روتے تھے، پروں کا سایہ کیے کہہ رہے تھے اے زیجا ملے جو حکم فنا ہے ابھی تمام سپاہ. جبریل امام حسین سے بات کر رہے ہیں، ملے جو حکم فنا ہے ابھی تمام سپاہ. حسین کہہ رہے تھے اے وکیل خالق واہ. محضر تو جبریل لے کے آئے تھے اور گواہ تھے، وکیل تھے اللہ کی طرف سے. حسین کہہ رہے تھے اے وکیل خالق واہ، تمہیں نہ چاہیے وہ اس معاملے میں گواہ. جبریل اس مانگ رہے تھے کہ سب کو مٹا دیں اگر آپ حکم دیجئے. اب حسین کا جواب دیکھیے، تمہیں نہ چاہیے وہ اس معاملے میں گواہ. رضا اور صبر کا اقرار لینے آئے تھے، رضا اور صبر کا اقرار لینے آئے تھے. تم ہی تو محضر قتل حسین لائے تھے، تم ہی تو محضر قتل حسین لائے تھے. ہوا سے رن میں درختوں کا جھومنا ہر بار، چمن چمن سر تسلیم سید ابرار. چھپا ہوا فلک کے پیر اس قدر پردہ جھکے ہوئے پے تعظیم سوئے شہ کو سار. بلند سبزے ساحل چڑھا ہوا دریا، پے زیارت مولا بڑھا ہوا دریا. کھڑے ہوئے تھے بلندی پہ اس طرح سر ہر کہ تھا یہ پائے مبارک رکاب کے اندر. وہ پاؤں رکھے ہوئے تھے فرس کی گردن پر، دوسرا پاؤں اٹھا کے فرس کی گردن پہ رکھ لیا. ادھر کے ہاتھ میں تھی ذوالفقار خون سے تار، ادھر کے ہاتھ میں تھی بار اور ڈھال بھی تھی. گمان نہ تھا کہ طبیعت کبھی نڈھال بھی. گمان نہ تھا کہ طبیعت کبھی نڈھال نہ تھی. کبھی شہیدوں کی جانب تھی مسکرا کے نظر، کبھی دعا کبھی شکر عنایت دعوت، کبھی کسی سے کہنا کہ آ کھڑے ہو ادھر. کیا دربار کی شان ہے آخری دربار. کیا مسافیہ اصحاب کہف سے اکثر، کبھی اڑا کے فرس اہل شام پر جانا، کبھی جہاں تھے وہیں آ کے پھر ٹھہرا. عجب جلال عجب رحم نور کی تصویر، بگڑ گئے جو سنی کچھ غرور کی تقریر. کیا نوار جھکے ہاتھ جوڑ کے جو شریر، کبھی پڑھے کبھی شرما کے پھر گئے شبیر. کبھی حجی کبھی کچھ دیکھ کے لہینوں کو اتارتے تھے چڑھاتے تھے آستینوں کو. کبھی علی سے کیا ہاتھ باندھ کے یہ کلام، جناب قبلہ کعبہ کریں یہاں نہ قیام. چلے بہشت میں فرمائیں کوئی دم آرام، نہیں علی پہنچتا ہے نگاہوں کے غلام. بشر نہ ہو کبھی مایوس جو بھلا چاہے، یہ مرحلہ بھی طے ہے اگر خدا چاہے. پھرے جو دھوپ میں فرما کے حملہ سبت رسول، عرق سے خون سے تر تھا رخ نہال بطول. ٹھہر کے منہ کو لگے پوچھنے خدیوے اصول، جھڑے چراغ امامت سے باغ جنگ میں پھول. ہزاروں قطرے جبین فغار سے ٹپکے، در و عقیق رخ تاجدار سے ٹپکے. مجھے تھی فکر کے بادشاہ کس طرح جاؤں، کافر کہہ رہا ہوں. مجھے تھی فکر کہ تاشاہ کس طرح جاؤں، محال ہے کہ ملے راہ کس طرح جاؤں. قریب سید ریجا کس طرح جاؤں، وہاں گزر نہیں اللہ کس طرح جاؤں. کوئی طریق رسائی نہ جب نظر آیا، ادھر گیا کبھی گھبرا کے میں ادھر آیا. پکارا دور سے چلا کے آ نہیں سکتا، غلام سامنے آقا کے آ نہیں سکتا، مریض پاس مسیحا کے آ نہیں سکتا. وہ لوگ ہیں جنہیں سرکا کے آ نہیں سکتا. نصیب سلطنت قرب و دید ہو جائے، سنت قدیم عطا کی جدید ہو جائے. امام خسرو کیتی پناہ ذل اللہ، خدیو یسرب و بتا دل رسول اللہ. جلائے آئینہ لا الہ الا اللہ، امید حکم طلب ہے حضور بسم اللہ. امان و دامن صغیر و کبیر خذ بیدی، کفیل پختہ کشا دستگیر خذ بیدی. حزین ملول مسافر ضعیف تشندہاں، قوی دلیر بہادر شجاع کلاشکا. خلیف کم سکن و منکسر و وحید زمن، ہلال سیف کواکب ذرہ فلک توسن. جو کچھ ہو ماہ سے تب ماہی اس کو ساز رہے، ہمیشہ تیرے نگی شہ حجاز رہے. تڑپتے دور سے دیکھا جو اس کو سرور نے کیا اشارہ.
امام غلام پرور نے طلب کیا مجھے شیر خدا کے دل بھر نے، کہا سبوں سے یہ سلطان فیض گستر نے، کھڑا ہے دور پریشان راہ دو سر کو ہمارے پاس بلا لو، وہاں سے زعفر کو بلا لو، وہاں سے جعفر کو۔ سڑک سڑک گئے سب راہ ہو گئی پیدا ہوا یہ بول کے بلاتے ہیں آپ جعفر آ، وہی کھڑی رہی سب فوج میں چلا تنہا، پہنچ کے پاس جو دیکھا بدل گیا نقشہ، خدا کی شان تھی سبت نبی کی شان نہ تھی، یہ روپ تھا کہ ذرا تن بدن میں جان نہ تھی، بندھی تھی شہد کے تحت الحنک گلے میں کفن، دبا رہے تھے کھڑے بازوئے حسین حسن، رسول پوچھتے جاتے تھے خون زخم بدن، جناب حمزہ و جعفر خاموش فرت محن، حسین ہنس رہے تھے تیر ظلم کھائے ہوئے، کھڑے تھے حیدر کرار سر جھکائے ہوئے۔ ادب ادب یہی روحانیوں کی سب میں پکار، کہ ہے یہ شاہ شہیداں کا آخری دربار، ٹھہر کے میں نے وہیں ڈال دی سپر تلوار، کیا سلام یہ جھک کر بھرا جبین غبار، غلام پے شہید الملول سے لپٹا، رکاب راکب دوش رسول سے لپٹا، جھکے امام امم ذوالجناح پر سے ادھر، وہ ہاتھ جس میں تھی تلوار رکھ کے شانے پر، کہا گلے سے لگاتے تجھے ہم اے زعفر، مگر خیال یہ ہے تو ہوا نہ ہو مجتر، لگائیں سینے سے کیا دل بہت دھڑکتا ہے، ہمارے زخموں سے زعفر لہو ٹپکتا ہے، ٹپک پڑے میرے آنسو، کہا کہ ہائے حسین، فدائے جرت و صبر و رضا فدائے حسین، عجب طرح سے فرما کے مسکرائے حسین، بڑی خوشی کی جگہ ہے نہ رو پر آئے حسین، جہان کے شہداء میں وحید ہوتے ہیں، خدا کی راہ میں زعفر شہید ہوتے ہیں، ہزاروں زخم تھے لیکن ذرا نہ تھے بےتاب، پر ایک زخم کو بازو کے چومتے تھے جناب، کیا سوال جو میں نے دیا مجھے یہ جواب، نہ پوچھا ملے خاک پہ عجب مہتاب، یہ زخم تیر نہیں شغل زندگانی ہے، یہ زخم تیر نہیں شغل زندگانی ہے، یہ ہمارے اصغر معصوم کی نشانی ہے، یہ ہمارے اصغر معصوم، یہ کہہ کے سید گلگون قبا بہت روئے، برائے کشتے تیر جفا بہت روئے، گلا شہید کا یاد آ گیا بہت روئے، کہا پکار کے وہ حسرتا بہت روئے، دعا کر اب کہ میری زندگی وفا نہ کرے، کہا یہ میں نے کہ اے بادشاہ خدا نہ کرے، وغا کا حکم دو آقا نہیں ملال سے ہوش، سزا دے امت پن کو ذرا یہ حلقہ بگوش، کہا امام نے ہاں ہاں یہ کیا، خاموش خاموش، کیا ہے میری محبت نے تیرے دل میں جوش، نہ کر شکایت امت جناب سنتے ہیں، نہ ہو خلاف رسالت معاف سنتے، نہ ہو خلاف رسالت معاف سنتے، کسی طرح سے اجازت نہ جب ہوئی حاصل، کھڑے تھے پہلوئے دل بند میں علی بے دل، گرا تڑپ کے قدم پر میں صورت بسمل، رہا نہ ضبط پکارا کہ یا علی مشکل، کچھ آپ صحیح پے خانہ ذات فرما دیں، مجھے اجازت میدان حضور دلوا دیں، اٹھا کے مجھ کو قدم پر سے یہ کہا زعفر، خبر حسین کے لیے تو نے مرحبا زعفر، ازل سے پیش نظر تھا یہ ماجرا زعفر، عجیب حال ہے میرے حسین کا زعفر، علی کہہ رہے ہیں سنا جس امر میں یہ خوش رہیں وہی کرنا، امام وقت ہیں جو کچھ کہیں وہی کرنا، انہی سے عرض کرے تاجدار ملک وفا، کرے حسین جو اشارت بس وہی ہے بجا، انہی کا آج ہے زعفر یہ حوصلہ با خدا، مدد کو آئے تھے یہ سب جو جواب صاف دیا، مدد کو آئے تھے یہ سب
جواب صاف دیا. کیا جواب دیا حسین؟ مولا علی فرما رہے وہی عاشق و معشوق ہیں زمانے میں، یہ جان دینے میں یکتا وہ ناز اٹھانے میں، یہ جان دینے میں یکتا وہ ناز اٹھانے میں. عاشق و معشوق فلک سے جلوائے نور حق دکھاتا ہے. یہ ادیب بتا سکتے تھے کہ اس وقت حسین کیا دیکھ رہے ہیں، اور کیا میں بتاؤں کہ وقت بھی نہیں کہ میں شاعری کی عظیم جو پیج در پیج پہلو ہوتے ہیں انہیں سمجھا سکوں بچوں اور جوانوں کو، لیکن سن کر ہی مزہ آتا ہے بغیر اس کی شرح کے بغیر. آپ دیکھیے یہ بند مطلب اللہ دیکھ رہا ہے حسین کو، اور کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی ظافر سے کہہ رہا ہے. فلک سے جلوائے نور حق دکھاتا ہے. اس وقت حسین کیا دیکھ رہے ہیں؟ فلک سے جلوائے نور حق دکھاتا ہے، کسی کو جیسے کوئی دور سے بلاتا ہے. روشنی چمک رہی، روشنی چمک رہی، جیسے اشارہ ہو رہا ہے کسی کو جیسے کوئی دور سے بلاتا ہے. مصرے پہ مصرا آ جانا کتنی مشکل بات ہے. یہ صبر کرتے ہیں مالک کو پیار آتا ہے. کب اس طرح کوئی دربار حق میں جاتا ہے؟ خدا کے حکم سے لینے کو سب ہیں آئے ہوئے. یہ فکر نظر میں دم ہے سر جھکائے ہوئے. شہید اب کوئی دم میں یہ بادشاہ ہوگا، سر اس کا تن سے میرے سامنے جدا ہوگا. کھڑا ہوں ظافر اسی فکر میں کہ کیا ہوگا، نہ یہ ملک نہ یہ انبو یہ انبیاء ہوگا. ڈھلے گا دن تو قیامت یہاں وبا ہوگی، یہ ہوں گے خلد میں سلطان کربلا ہوگی. بیان حیدر صفدر نے جب یہ فرمایا، نظر میں ایک اندھیرا سا دفعتاً چھایا. پھر حسین کی جانب فلک سے گھبرایا، ادب سے باندھ کے ہاتھوں کو میں نے چلایا. اگر غلام نہ اس وقت کام آئے گا، ہنسیں گے لوگ جہاں میرا نام آئے گا. نہ لیں گے بھول کبھی نام بلبل شیدا، نہ ہوگی شمع کو پروانے کی کبھی پرواہ. ظافر تقریر کر رہا ہے کہ اگر آج میں نے وفا نہیں کی حسین آپ سے تو نہ لیں گے بھول کبھی نام بلبل شیدا، نہ ہوگی شمع کو پروانے کی کبھی پرواہ. کرے گا خاطر پیروں کبھی نہ رہنما، کسی کو ہوگی نہ مخار سے نہ چشم وفا. کہیں گے سب کہ امید اٹھ گئی بھلائی کی، بڑی حسین سے ظافر نے بے وفائی کی. اب اس کو تو اپنی فکر ہے کہ میں آیا ہوں اور کوئی مدد نہیں کر رہا، تو وہ سند چاہتا ہے. رحم و عادل و منصف ملک سیرا کا، لڑوں گا فوج سے میں صورت بشر آ. اس کو پتا ہے نا کہ حسین یہ کہہ چکے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ان کو مارے اور یہ تجھے دیکھ نہ سکے، یہ امامت کا تقاضا ہے. تو ظافر نے کہا میں انسانی شکل میں آ کے ان سے لڑوں گا، یہاں سے یوں تو نہ جاؤں گا پھر کے گھر آقا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. رہوں گا نادم و افسردہ عمر بھر آقا. ادا نہ ہوگی وصیت شکستہ دل ہوگا، پدر کی روح سے پھر بھی بہت خجل ہوگا. اس لیے کہ ظافر کا باپ جو تھا وہ اپنے آپ کو غلام علی کہلواتا تھا. کہا امام زمانے محال ہے ظافر، بچے حسین مگر یہ خیال ہے ظافر. یہ آفتاب سریع زوال ہے ظافر، اکیلے ہو گئے ہم جی ڈھال ہے ظافر. قضا کو ڈھونڈ رہا ہے بلا نصیب حسین، کھڑا ہے خود ملک الموت کے قریب حسین. ہمارے ساتھ ذرا تھوڑی دور چل ظافر. حسین اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک پل کے لیے بھی حسین کو کوئی جینے کی تمنا ہے تو ہم تیرے خیال کو دور کرتے ہیں کہ اب ہم کیوں جلدی جانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ بتا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ذرا تھوڑی دور چل جاتا. کیا اشارہ بڑھا اس پہ شاہ جن و بشر، زلینا آگے بڑھا. رکاب تھام لی میں نے چلا عرب میں تر، گئے جو گوشہ صحرا میں سکتے پیغمبر. درخت خشک کو پریشان تھے اور پستی تھی، عجب طرح کی اداسی وہاں برستی تھی. ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کھجور کا خشک درخت لگا تھا. پڑی تھی
ایک جوان ہنسی کی لاش وہاں پڑی تھی، ایک جوان ہنسی کی لاش پھرا ہوا طرف قبلہ چہرہ تابہ، سینہ کا چاند سے سینے پر اس کے زخم آیا، تمام کاسے سر چور چور خون رواں، ستم کا پیج پڑا زلف کا اشارہ تھا، سیاہ جلد کا قرآن پارا پارا تھا، زمین پر تھے پریشان ادھر ادھر گیسو، ہوا سے آ گئی زلف رسول کی خوشبو، ٹپک رہے تھے سرہانے حسین کے آنسو، جگر کا تھا زرا و چار آئینہ میں لہو، چمک رہی تھی جبیں آفتاب کی صورت، ملی تھی اس کو رسالت ماں کی صورت، ہوا سے لاش پر اڑ کے ذرے آتے تھے، ستارے دھوپ میں اس چاند کو چھپا دیتے، شان حضرت یوسف کے پائے جاتے تھے، اور جب خوشی تھی شہادت کی مسکراتے تھے، کمال چین سے گرد و غبار میں سوئے، جوار رحمت پروردگار میں سوئے۔ اب امام حسین نے ایک عجیب انداز سے بات کی، بہار سبزہ عارض ہزار دل سے پسند، جو دیکھ لے کوئی دولہا بھی تو کرے اس پر، عروج حسن جوانی کی نیند آنکھیں بند، آیا شکو سے ہے بادشاہ کے فرزند، جو کاٹ لے کوئی سر بھی نہ کوئی سزا دیں گے، یہ ایسے سوئے ہیں کروٹ ناش تک۔ حسین پیار سے تکتے تھے لاش کی صورت، جھکے ہوئے تھے یہ تھے دل میں درد کی شدت، غریب تھا کہ گرے ذوالجناح سے حضرت، کیا غلام سے ارشاد تھام کے رکھ کر، گئے جان سے کیوں جانتا ہے تو ظافر، یہ کون ہے انہیں پہچانتا ہے ظافر، ہمارے جان و جگر تھے یہی علی اکبر، ہمارے نور نظر تھے یہی علی اکبر، ہمارے رشک قمر تھے یہی علی اکبر، ہمارے شیر پسر تھے یہی علی اکبر، ہوئے ضعیف کی در جائیں ہم اسا نہ رہا، ہماری عزیز کا ظافر کوئی مزہ نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ امام کی زبان سے جو تعریف ہو رہی ہے اس کی کیا تعریف کی جائے، بیان کروں ادب ان کا، محبتیں ان کی، غلام سے بھی نہ ہوں گی اطاعتیں ان کی، وہ جاگنا شبوں کو عبادتیں ان کی، پسند تھی مجھے بچپنے سے عادتیں ان کی، مصیبتوں کے دل ان کی اذاں سے بڑھتے تھے، مسلیوں کے دل ان کی اذاں سے بڑھتے تھے، ہمیشہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ابھی حسین یہ فرما رہے تھے مجھ سے کہ میں نے طرف لاش شہید، کہ میں نے کی طرف لاش شہید نگاہ، کھلے ہوئے تھے لب، کھلے ہوئے تھے لبے خشک اکبر زیجا، جھکا میں حلقہ خاتم کی شکل جانب ماں، ترین گنجا صفت پائی لاش کے منہ میں، انگوٹھی ایک نظر آئی لاش کے منہ میں، رہی نہ تاب کہا میں نے یا امام امام، یہ شہزادے کے منہ میں ہے کس لیے خاتم، کیا جناب نے ارشاد کیا بتائیں ہم، یہ دی تھی اس لیے ہم نے کہ پیاس ہو کچھ کم، مراد سامنے تھی مہمان جا نہ سکا، حسین پیاس میں پانی انہیں پلا نہ سکا۔ نگاہ کی طرف آسمان چلے حضرت، جہاں کھڑے تھے وہیں آئے پھر زہر قسمت، ہمت کہا سبوں سے ملاقات ہو چکی، رخصت فرشتے جائیں فلک پر، نبی سوئے جنت، جدھر سے لائیں تشریف سب ادھر جائیں، فقط یہاں ملک الموت ٹھہرے، نہ مالک کوئی بھلا کس طرح سے حکم امام، روانہ ہو گئے سب خیر خواہ بعد سلام،
کھڑا تھا سامنے آقا کے 10 بستہ غلام، کہا کہ دیکھ لیا؟ نہیں مقام کلام، تجھے جو چاہیے تھا وہ کیا، خدا حافظ، بس ہے حسین کے جانباز، خدا حافظ، خدا۔ فرشتے بھی گئے، جنات بھی گئے، انبیاء کی روحیں بھی واپس۔ مجال میری نہ تھی پھر کہ میں ٹھہر جاتا، خفا زدہ بھی جو ہوتے بھلا کدھر جاتا، کچھ اس میں شبہ نہ تھا جانب سفر جاتا، نہ موت آئی بہت خوب تھا جو مر جاتا، ہزار ہے نہ کچھ پوچھ کس طرح سے چلا، چونکہ سنا رہا تھا نہ واقع کربلا، تو اب اس مومن سے کہتا ہے ظفر، ہزار ہے نہ کچھ پوچھ کس طرح سے چلا، خدا یہ خوب ہے آقا جس طرح سے چلا۔ ابھی صورتحال اس نے بتائی ہے کہ میں کس طرح واپس ہوا۔ ظفر کہتا ہے نہ ہوش تھا مجھے مطلق کہ راستہ ہے کدھر، جنوں کی فوج تھی پیچھے پرہنا سر یکسر، نشان اداس منوگر تھی پھریرو پر، شکست پا کے پھرے جس طرح کوئی لشکر، شکست آ کے پھرے جس طرح کوئی لشکر، کیے تھے میری طرح چاک سب غریباں ہو، سپاہ جیسے پھرے دفن کر کے سلطان ہو۔ پہنچ گیا اسی صورت سے اپنے گھر میں جا، بیان حال کیا والدہ سے اس دم سب، کہا یہ پیٹ کے سر کو انہوں نے ہائے غضب، نہ دیر ہوں مجھے تو اپنے ساتھ لے چلا، رہے تصور ماتم یہ حکم دے کے چلا، تمام اہل و عیال اپنے ساتھ لے کے چلا۔ ماں نے کہا کہ دودھ نہیں بخشوں گی ظفر، تو یہاں آ گیا اور وہاں زہرا کا لال شہید ہو جائے، تو نے تنہا چھوڑ دیا، تجھے واپس جانا ہے، میں دودھ نہیں بخشوں گی، تیری بخشش نہیں ہونے دوں گی، مجھ کو لے کے چل۔ ظفر کہتا ہے جب میری ماں ساتھ چلی تو پورا خاندان سب میرے ساتھ چلے، ماں کے کہنے سے میں واپس ہوا، تمام اہل و عیال اپنے ساتھ لے کے چلا۔ اب کیا ہوا؟ واپسی میں اس نے کیا دیکھا؟ میانے راہ ملا ایک جن، ہوا گویا ٹھہر گیا تھا ذرا میں وہاں، بتاؤں کیا، گرے ہیں رن میں ابھی ذوالجلال سے آقا، اب یہاں پہ فارسی کا ایک مرثیہ ایرانی مرثیہ ہے محتشم کاشی کا، اس مرثیے سے بیت اٹھا کے یہاں پہ لگائی ہے، اس لیے کہ قلم میں طاقت چاہیے تھی اس منزل کو لکھنے کے لیے کہ گرے ہیں رن میں ابھی ذوالجناح سے آقا، ہر ایک سمت سے مقتل میں آ رہی ہے صدا، بلند مرتبہ شاہ ز صدر زین افتاد، اگر غلط نہ کنم عرش پر زمین افتاد۔ چاروں طرف سے ایک صدا ہے کہ عرش زمین پر گر گیا، سنا جو یہ تو چلا اور چل، گھبرایا مگر فلک نے عجب وقت مجھ کو پہنچایا کہ انتقال امام نے فرمایا، ہر ایک شے میں تزلزل مجھے نظر آیا، بلند تھی یہ صدائیں تمام صحرا سے، قیامت آئی ستارے حسین دنیا سے۔ اب یہاں پر مشکل ترین حالت تھی کہ مرثیہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، پورا مرثیہ اتنا زوردار لکھنے کے بعد اگر شہادت لکھ دیتے تو سننے کی طاقت سامعین کی ختم ہو جاتی، تو اس کو مختصر کیا اس لیے کہ آگے کی بات بتانا تھی۔ ظفر چلا، اس کو پتہ چل گیا کہ حسین شہید ہو گئے۔ اب جب وہ کربلا میں پہنچا تو اب شہادت کے بعد کی جو سچویشن ہے اس کو بتانا بہت مشکل کہ وہاں عالم کیا ہے۔ ایک تو وہ منزل ہے کہ جہاں پر شہادت ہونے والی ہے، تو وہ لمحہ تو ظفر کی آنکھ سے اوجھل ہو گیا، اس لیے شاید اب وہ نہیں بیان کر رہا۔ اس کے بعد کی حالت وہ اور مشکل ہے اسے بیان کرنا، تو اب شاید بتا رہا کیا ہوا۔ ہجوم تھا جو نہایت، ظفر کہتا ہے ہجوم تھا جو نہایت، نظر آئے علی مگر یہ دور سے آئی مجھے صدائے علی،
پڑی ہوئی ہے یہاں لاش کیا بتائے علی، یہ ظلم دیکھیں کس باپ نے سوائے علی، دکھائی دے ہمیں کیا نور عین قتل ہوئے، ہمارے سامنے جعفر حسین قتل ہوئے۔ مولا علی کی آواز آئی، یعنی مولا علی کی آواز اس نے سنی، اور اب وہ ظاہر ہے کہ اب کیا دیکھا اس نے، اس لیے کہ وہ میدان کربلا میں پہنچ گیا جعفر۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ روایت کی خاص بات جو ہے کہ کتنی ضروری بات ہے یہ کہ اب جو جعفر واپس ہوا، پہلے جب آیا تھا تو اکیلے آیا تھا، لیکن اب جو واپس ہوا تو ماں ساتھ ہے، خاندان کی تمام عورتیں ساتھ ہیں، اس لیے کہ اب جعفر کا کام نہیں، اب یہ قدرتی، اب یہ جعفر کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ اب بعد شہادت حسین وہاں مردوں کا کوئی کام نہیں، چاہنے والوں کا کوئی کام نہیں، اس لیے کہ حسین کا گلا کٹ چکا، اب نہ جنوں کی ضرورت ہے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، اب کس چیز کی ضرورت ہے سر کٹنے کے بعد؟ تو اب وہ جعفر بتاتا ہے، بڑا وہاں سے جو آگے میں بے قرار، افسوس، فلک کو دیکھ کے کہتا تھا بار بار افسوس، خدا کا خوف نہ رکھتے تھے اہل نار، افسوس، بڑے غضب کا ہوا سامنا، ہزار افسوس، کیوں کیا لکھا اس نے؟ قناتیں خیمے شہر کی تمام جلتی تھیں، اور اس کے بعد کا مصرع کیسے لکھا اس نے کہ جو جعفر نے دیکھا، قناتیں خیمے شہر کی تمام جلتی تھیں، اسیر ہو کے نبی زادیاں نکلتی تھیں، اسیر ہو کے نبی، کیا مشکل مندر ہے یہ، وہ ظلم اور وہ تھوڑا سا دن، وہ غم کے سہار نکل رہے تھے شکیل لوٹ لوٹ کے اسباب، دیکھیں جعفر اگر دیکھتا نا تو اتنی تفصیل کیسے پر نکل رہے تھے شکیل لوٹ لوٹ کے اسباب، نبی کی آل کے رخ بے نقاب دل بیتاب، پھر آئے شرم سے منہ آفتاب عالمتاب، تڑپ کے روح جناب بطول روتی تھی، کھلے تھے بال اسیروں کے شام، کس کس ادب سے، ظاہر ہے کہ یہ وہ ادب کا مقام ہے کہ مسائل بھی بیان کرنے ہیں اور احتیاط بھی لازم ہے۔ میانے خیمے زنگاری حسین دھواں، ستون جھکے ہوئے پردے گرے ہوئے ویراں، یہاں سے جل کے گرا سب نہیں سمٹ کے وہاں، صدائے روح امی تھی ہم اس کے ہیں درباں، یہاں سے آج قدم بیویاں بڑھاتی ہیں، کیسے یہ بتایا جائے؟ سیکھنا چاہیے ذاکروں کو جو احتیاط سے مذاہب نہیں پڑھ پاتے، وہ احتیاط سیکھیں مرثیہ نگاروں سے۔ مصرع دیکھیے گا، یہاں سے آج قدم بیویاں بڑھاتی ہیں، جنا میں آگ لگی حوریں نکلی آتی ہیں، یہ ہے احتیاط تشبیہ۔ خیام شاہ میں تھے بدگماں قیامت تھی، کھڑی تھی صحن میں شہزادیاں قیامت تھی، لگی تھی آگ وہ چھٹی کہاں قیامت تھی، یہاں بابا کی قیامت وہاں قیامت تھی، ادھر تو خیمہ گردوں اساس لٹتا تھا۔ اب یہ دو مناظر ایک ساتھ کہ جو فوجیں ایک ساتھ کام کر رہی تھیں، ادھر تو خیمہ گردوں اساس لٹتا تھا، ادھر حسین کا رن میں لباس لٹتا تھا۔ لہیں لوٹتے پھرتے تھے سب ادھر سے ادھر، لیے ہوئے کوئی جلاد موزہ سرور، کسی کے ہاتھ میں خلخالے دختر حیدر، کسی کے پاس تھی قلعی کوئی لیے مغفر، نقاب چہرے مولا کسی کے ہاتھ میں تھی ردائے دختر زہرا کسی کے ہاتھ، کسی کے پاس کمر بند سید الشہداء، کسی کے پاس برے گوشت دختر آقا، کسی کے ہاتھ میں کرتا کسی کے پاس قبا،
لیے ہوئے کوئی قرآن مصحف زہرا، کسی کے ہاتھ میں دیگوں سے چاک جامہ تھا، کسی کے پاس لہو سے بھرا امامہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جعفر اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے آیا ہے تو وہ کس طرح نصرت کریں، اور یہ جعفر ہی بتا سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اٹھا کے ہاتھ ستمگر جو پاس آتے تھے، بیویوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے ستمگر جو پاس آتے تھے، نہ پاؤں اٹھتے تھے، معصوم سہم جاتے تھے۔ سب اس غلام کے اطفال منہ بڑھاتے تھے۔ جعفر کے بچے آگے بڑھتے تھے، اور جب کوئی تماچا مارتا تھا تو جنوں کے بچے اپنے چہروں کو سامنے کر دیتے تھے تاکہ تماچے ہمارے منہ پہ پڑیں، اور وہ یہ کرتے تھے کہ ہٹا ہٹا کے انہیں خود تماچے کھاتے تھے۔ ردائیں اہل حرم کی جو چھینے لیتے تھے تو چادریں میرے ناموں ستارے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ برابر ان کے سکینہ سفید رنگ نڈھال، رسن میں تھے بازو کبو چاند سے گال، لہو تو کان سے بہتا ہوا کھلے ہوئے بال، پلی تھی گود میں بچپن سے چاہتی تھی کمال، قریب سے جو ہٹاتے تھے وہ نہ ہٹتی تھی، مچل مچل کے بہن بھائی سے لے۔ اسی طرح تھی ادھر ایک فاطمہ تمکین، سر ان کا چوب سے زخمی لہو سے لال جگہ، رسول کی ہے نواسی ہر ایک دل کو یقین، رباب حضرت زینب کے پیچھے پیچھے تھی، ادب سے ان کے برابر برہنہ سر جبریل، عوض نقاب کے روکے ہوئے تھے پر جبریل۔ جنوں سے میں نے یہ کی سر کو پیٹ کے تقدیر، ادھر سے پھیر لو منہ کو نہ کرو تاخیر، برہنہ سر ہے میرے بادشاہ کی ہمشیر، کہاں یہ ظلم کہاں دختر جناب امیر، رسم میں ہاتھ ید اللہ کی دہائی ہے، یہ وہ ہیں چادر تطہیر جن کو آئی ہے۔ ردا کو پھینک کے دوڑی گئی میری مادر، بلائیں لے کے گری پائے بنت زہرا پر، گرا میں حضرت سجاد کے قدم پہ ادھر، لگائیں بھیڑیاں آنکھوں سے عرض کیے مگر ملے جو حکم لئینوں کو دے سزا پر، کہا یہی جو ہوا خیر وہ ہوا جعفر، ہمارا حال یہ صبر دے خدا ہم کو، قلم اٹھاتے ہیں اس سے بھی کچھ سوا ہم کو، یہ حکم دے گئے ہیں شاہ کربلا ہم کو، کیا نہ صبر تو ہوگا بڑا گلا ہم کو، قسم خدا کی بڑا کام کر گئے بابا، جلا کے دین پیغمبر کو مر گئے بابا، شریک حال ہوا آج دے تجھے داور، ہمارے سر کی قسم جا بس اب یہاں نہ ٹھہر، جو ہو سکے تو یہی بات سب سے ہے بہتر، ہمیشہ روئیو بے کس حسین کو ظافر، ثواب ہوگا تجھے مجلس ادا کرنا، ہمیشہ ماتم ابن علی کیا کرنا۔ لیکن جعفر نے یہ کہانی سنائی ہے کربلا کی اس مومن کو، اور اب وہ کہانی کو ختم کر رہا ہے کہ جب سید سجاد نے مجھ سے کہا جعفر اب اہل و عیال کو لے کے تو واپس جا، اور تجھے ایک وصیت ہے کہ مجلس حسین کرتے رہنا اور میرے باپا کا ماتم وفا کرنا، چونکہ امام کا حکم ملا تو آخری بند یہ سن لیجئے مرثیے کا کہ جعفر کہتا ہے پھر تو میں نے کیا کیا، شروع میں نے یہ نوحہ کیا، حسین حسین چلا وہاں سے میں کہتا ہوا حسین حسین، ہر ایک سم سے آئی صدا حسین حسین، جبھی سے گرد ہے صبح مساء حسین حسین، جو عرش تھمتے ہیں تو بے قرار ہوتا ہوں، یہ نام اس لیے لکھتا ہوں اور روتا ہوں، حسین حسین زباں کو روک بس اے عشق ہے مقام ادا، یہ عرض کر شہ کونین کی جناب میں اب غلام خاص ہے آقا امیدوار طلب، جہاں میں ذرہ نواز آپ سا ہے کوئی کب، دل شکستے مدہ شاد فرماوے، حضور مرثیے پر میرے ساتھ فرماوے۔ ایک سورہ فاتحہ حضرات، میرے عشق کی روح کی
اس ثواب کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین باق محمد اور آل محمد. ہمیں جو بیمار ہونے شفا عطا فرما، جو مر گئے پروردگار نے اعلیٰ علیہ میں بلند مقام عطا فرما. جنت البقیع کو تعمیر فرما. معصومین کے روزوں کی حفاظت فرما. مومنین جہاں جہاں ان کی حفاظت فرما. ہر مومن کو اور مومن کی اولاد کو ولایت علی پر باقی رکھ. باق محمد اور آل محمد. امام زمانہ کا ظہور فرما تاکہ